آپ دیکھ رہے ہیں ملک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا نیوز چینل سچائی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں انصاف ہاؤس لاڑکانہ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کے جنرل سیکریٹری جناب عبدالرؤف قرائی صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہ آپ بتائیے کہ آپ کب سے پی ٹی آئی آپ نے جوائن کی ہے اور پہلے کس پارٹی میں تھے اور کیا سیاسی پس منظر ہے آپ کا؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ دوستوں کا، سچائی نیوز کا، کہ جن لوگوں نے ہمیں یہ ٹائم دیا کہ ہم کچھ بات کر سکیں۔ تو میں اپنی جو اس انٹرویو کا آغاز کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہم نے ایک اسٹوڈنٹ لائف میں مزدور سیاست کی، یہاں لاڑکانہ سے لے کر کشمور تک، گلگت بلتستان تک، بلوچستان میں۔ تو ایک دنیا کے اندر مزدور سیاست کی ایک بڑی ہلچل تھی، اور جب ہم نے دیکھا کہ اس ساری ہلچل کو کچھ نام نہاد لیڈران نے جا کے بھیج دیا، تو ایک مایوسی پھیل گئی اور ہم آ کر گھر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ہم نے سے کافی سیاسی پارٹیوں نے رغبت کیے، کہا کہ بھئی ہمارے ساتھ سیاست کرو، ہمارے ساتھ سیاست کرو۔ تو ان سیاسی پارٹیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ میں نے زندگی کے 40 سال سیاست کو دیے ہیں، اور اس میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس بھی تھی، اس میں مزدور سیاست بھی تھی، کسان تحریکیں بھی تھی۔ تو اس کے بعد جب ہم مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو ہمیں ایک کرن نظر آئی جو جناب عمران خان صاحب کی شکل میں موجود تھی، اور وہ ایک مڈل کلاس کا بندہ تھا، اور اس کا ایک ایم تھا، ایک ایمبیشن تھا کہ کیوں نہ ہمیں حکومت ملے اور ہم یہاں پاکستان کے وہ غریب عوام، وہ استحصال زدہ عوام، وہ غریب عوام جن کے حقوق پاکستان بننے کے بعد، قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کے بعد جو غصب کیے گئے ہیں، ان کو واپس دلایا جائے۔ تو ہم نے اس ایک کرن کو، اور اس امید کے ساتھ کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمارے زخموں، عوام کے جو زخم تھے ان کا مرہم بنیں گے، اس لیے ہم نے پچھلے 2-2.5-3 سال سے ہمارے جو رفیق دوست ہیں، ہمارے ایک جس کو میں اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں، سیف اللہ ابڑو صاحب، جو ایک میں کہتا ہوں کہ وہ یہاں کا عیدھی ہے۔ تو اس عیدھی کو، سیف اللہ ابڑو کو، ہم اس کے ساتھ سوشل ورک بھی کرتے تھے، تو اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ تو سر، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پی ٹی آئی جوائن کرتے ہوئے آپ کو میرے خیال میں 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے، اور آپ نے پچھلی قومی الیکشن میں عمران خان صاحب کی الیکشن کیمپین میں بھی ساتھ تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو قوم سے وعدے کیے تھے کہ وہ اس نے کون سے پورے کیے ہیں ابھی تک؟ سر دیکھیں نا، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ 2 سال کا عرصہ ہوا ہے ہمیں، اور 2 سال میں تو ایک بچہ بھی چل پھر صحیح نہیں سکتا۔ میں اس کو ایک سائنٹیفک وے میں بتا دوں کہ یہاں جو بڑے مگرمچھ جنہوں نے پاکستان کو سر تک قرضے میں ڈبو دیا ہے، تو خان صاحب جب اقتدار سے باہر تھے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو جو خزانہ ہے اس ملک کا وہ صرف کریں گے عوام پر۔ جب ہم نے آ کے دیکھا کہ خزانہ سارا یہ ڈاکو لوٹ کر لے گئے ہیں، تو ہمارے لیے سوال یہ تھا کہ اس ملک کو کیسے چلائیں۔ کیونکہ عمران خان صاحب کی جو مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، اور اس کا یہ سچ کہ بھئی مہنگائی ہے، ٹائم لگے گا دور کرنے میں نے جو وعدے کیے ہیں عوام سے وہ 5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ پورے کروں گا۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جب عمران خان صاحب آئے تو وہ خالی خزانہ، اور دنیا کی جو ورلڈ بینک ہیں، جو بڑے بڑے ادارے جو فنڈ دیا کرتے تھے، انہوں نے فنڈ دینے سے انکار کر دیا۔
تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے وعدے کیے تھے، 100 دن کا پلان دیا تھا، پھر 1 سال کا، پھر 2 سال کا، تو ابھی تک مطلب ہے کہ کوئی 1% بھی کوئی پروگریس ابھی آئی ہو تو آپ بتائیں نا وہ. میں تو یہ کہوں گا کہ اس ملک میں ایک تو وہ جو دہشت گردی تھی وہ ہم نے کہا تھا وہ ایرا ختم ہو گیا. دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر جو قرضہ ہے 50 سال میں کسی حکومت نے 1 سینٹ 1 روپیہ بھی قرضے میں نہیں دیا. ہم نے اس ملک کا 40% قرضہ عوام کی مدد سے اور عوام سے یہ کہہ کر کہ تھوڑی مہنگائی ہوگی، جب قرضہ اترے گا تو یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ بھی ختم ہے، وہ بھی ہم نے کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کووڈ میں جو جتنے غریب لوگ تھے جو سیاسی بنیاد پر بیت المال ملتا تھا، جو سیاسی بنیاد پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملتا تھا بغیر کسی مت بھید کے. ایسے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کووڈ میں 12,000 روپے دیے احساس کے نام سے تو وہ کو پارٹی کو دیے، یا یہ کہا کہ بھئی پارٹی کو ایک کوٹا دیتے ہیں. نہیں، اس نے وہ پیسہ دیا کووڈ میں پاکستانی عوام کو، اور وہ لوگوں کو ملا بغیر کسی سیاسی مت بھید. اور میں تو یہ بات کرتا چلوں کہ کووڈ میں سندھ حکومت جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے سندھ کا کیس لڑ رہے ہیں، کیس لڑنے والوں نے تو دیے 30 کروڑ. جو سندھ کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کر رہے ہیں انہیں دیے 30 کروڑ. اور میں سلام پیش کرتا ہوں جناب عمران خان صاحب نے کہ سندھ کے اندر 60 ارب روپے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے. یہ بتائیے سر کہ ابھی جو عمران خان صاحب کی یا آپ کی پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے اب تک کی، اس کا تو رزلٹ یہ ہے کہ لوگ غریب عوام جو ہے دال اور پٹاٹے سے گزارا کرتے تھے، آج کل تو وہ بھی نہیں کھا سکتے. ابھی تو غریب لوگ خودکشیوں پر اتر آئے ہیں اور بہت ساری پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو آپ نے عوام کو کیا دیا ہے، غریبوں کو کیا؟ دیکھیں نا کہ بھائی اگر آپ عمران خان صاحب کی ہماری KPK میں پنجاب میں حکومت ہے، ٹھیک ہے، سندھ میں حکومت ہماری نہیں ہے، تو ایک سبسڈی ہوتی ہے نا، ایک سبسڈی دیتی ہے صوبائی حکومت. اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں بڑا بحران ہے چینی کا. سندھ میں کیا میں کہتا ہوں کہ سارے پاکستان میں سب سے زیادہ شوگر ملیں زرداری صاحب کی ہیں. کیوں نہیں دے رہے سبسڈی؟ جب ملیں ان کی ہیں جو بزور طاقت بزور پولیس فورس کے ان لوگوں نے خرید کی زرداری مافیا نے، تو کیوں نہیں دے رہے سبسڈی؟ چاول جو ہے وہ سب سے زیادہ سندھ میں ہوتے ہیں، اس پہ کیوں نہیں دے رہے سبسڈی؟ گندم کا مسئلہ ہے جو سندھ کے گوداموں میں سڑ رہی ہے، کیوں نہیں دے رہے سبسڈی؟ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں صوبائی حدود تک. باقی معاملہ رہتا ہے پیٹرول کا، وہ تو جاتا ہے عالمی یا ڈالر کے مقابلے میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تو یہ جو 18ویں ترمیم کا راگ گانے والے لوگ ہیں تو یہ سبسڈی کیوں نہیں دے رہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ کیوں نہیں دے رہے؟ بلاول صاحب جو گلگت بلتستان میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سندھ میں شہد بہا دیا ہے، ہم نے سندھ میں دودھ کی ندیاں بہا دی ہیں، تو وہ ان کو سندھ کی سبسڈی نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ آپ نے پی ٹی آئی کی جو تنظیم سازی لاڑکانہ ڈسٹرکٹ میں ابھی کس مرحلے میں ہے اور کہاں تک مکمل کر لیے، اور کہاں تک آپ نے وہ جو سیٹسفائی ہیں تنظیم سازی سے؟ میں تو یہ کلیم کروں گا اور دعویٰ بھی کروں گا کہ اگر لاڑکانہ میں مضبوط تنظیم سازی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ضلع لاڑکانہ کی ہے، جو جناب سیف اللہ ابڑو صاحب کی قیادت میں اس کی رہنمائی میں ہم نے بنائی ہے. آج سے اگر 5 سال پہلے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی تو موجود تھی، تنظیم نہیں تھی، اور پی ٹی آئی اس پوزیشن میں بھی نہیں تھی کہ کسی حلقے میں 2 کاؤنسلر کھڑے کر سکے. ہم نے الحمدللہ جب ہم نے اوتھ لیا اپریل میں تو ہم نے ایک ٹاسک لیا کہ 5 مہینے کے اندر ہم سارے ضلع میں تنظیم کریں گے. تو الحمدللہ ہم نے تمام تحصیل، تمام ٹاؤنز، تمام یونین کمیٹی، یونین کونسل تک ہم نے اپنی تنظیم سازی اس ڈسٹرکٹ میں مکمل کر لی ہے. اور اس کے بعد اب اس تنظیم کے 1800 عہدیداران کے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے ہیں
جو اپنی میٹنگز کر رہے ہیں، عوام کے مسائل پہ ایکٹیو ہیں، دوستوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، اور ہم پر امید ہیں کہ اگر ایک ہفتے کے بعد الیکشن اناؤنس ہو جائے تو ہم کم از کم 99% یوسیز پہ اپنے امیدوار کھڑے کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لاڑکانہ سٹی ہے یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی بھی بی ٹی سسٹم میں اس کو بنایا گیا تھا اور بہت ساری اس کو بجٹ بھی مل رہی تھی، لیکن یہاں پہ خاطر خواہ کوئی بھی اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ پورے شہر میں گندگی پڑی ہوئی ہے اور گندگی سے شہر پورا بدبو سے بھرا پڑا ہے، اور اس کے ساتھ انکروچمنٹ کا تو آزار بہت زیادہ ہے۔ تو آپ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ کیا چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے؟ آپ نے تو کوئی آواز بھی نہیں اٹھائی۔ دیکھیں نا کہ ہم نے یہاں سندھ میں ایک تحریک چلی ہے، کرپشن مٹاؤ سندھ بچاؤ، تو اس کا آغاز ہم نے لاڑکانہ سے ہی کیا تھا کہ بھئی کرپشن مٹاؤ سندھ بچاؤ۔ ہم لاڑکانہ کے باسی ہیں، ہمارا جینا یہاں ہوا، مرنا بھی یہاں ہوگا۔ تو جب دوست آتے ہیں باہر سے ہم سے ملنے، یہ امید رکھ کے کو لاڑکانہ کوئی فرانس بن گیا ہوگا، تو ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ وہ کتنے مایوس ہیں اور یہ کیا ہو گیا ہے لاڑکانہ کو۔ لاڑکانہ کے لیے 1988 میں جب محترمہ کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت بھی پیکیج آئے، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو لاڑکانہ کو ماسٹر پلان دیا گیا۔ ماسٹر پلان یہ تھا کہ 125 ارب روپے لاڑکانہ کی بجٹ مختص کی گئی، جو تھرو آف ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ جتنے تھے، اس کا 1% بھی لاڑکانہ پہ خرچہ نہیں ہوا۔ اس کا یہ رزلٹ تو آیا کہ کسی بندے نے 10 ارب روپے کی پیلس بنا دیا، جو لوگ ایف ایکس پہ گھومتے تھے وہ لینڈ کروزر پہ آ گئے، جو لوگ پیدل گھومتے تھے وہ انہوں نے تو بڑی پراڈو 4-5 لے لیں، بنگلے بنا لیے۔ تو یہاں لاڑکانہ کا جتنا بجٹ تھا وہ پیپلز پارٹی کے بندوں کی ترقی ہوئی، لاڑکانہ کی ترقی نہیں ہوئی۔ اور یہ ڈوب مرنے کا بھی مقام ہے کہ اگر ہم کسی صوبے میں جاتے ہیں پیپلز پارٹی کا بندہ تو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس شہر کو لاڑکانہ جیسے بنا دیں گے۔ بلاول چیخ رہا ہے گلگت بلتستان میں کہ ہم آپ کو ایسی ترقی دیں گے جیسی سندھ کی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو اقتدار نہ دے۔ گلگت بلتستان والوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو یہ سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو میں یہاں جو بھی آپ لوگ ہیں وہ دیکھیں نا کہ جتنی بجٹ تھی، کووڈ میں 20 کروڑ کا بل بنایا یہاں کے میئر نے۔ تو اس سے یہ آپ بتائیں کہ لاڑکانہ کے شہر باسیوں نے تو ان کو پھر ریجیکٹ کر لیا نا، پیپلز پارٹی کو کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ریجیکٹ کر لیا۔ ابھی آپ لوگوں کو موقع دیا ہے لاڑکانہ شہریوں نے، ابھی بھی معظم عباسی آپ کے کولیشن کے ساتھ ایم پی اے بنے ہیں، تو شہریوں نے تو آپ کو موقع دیا ہے، انہی کارناموں کی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کیا، لیکن آپ نے بھی تو کوئی کام نہیں کیا یہاں۔ دیکھیں نا، کام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے فنڈز، اور معظم خان عباسی واحد ایم پی اے یہاں کہ جس کو یہ فنڈز دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک کمیٹیز بنتی ہیں کہ کسی نہ کسی کمیٹی میں حزب اختلاف کے بندے کو چیئرمین رکھا جاتا ہے، ممبر لیا جاتا ہے، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ معظم عباسی کو تو اوتھ لینے نہیں دے رہے تھے اور وہ بجٹ نہیں دے رہے۔ تو معظم خان عباسی ہو، عادل عدنان خان انڑ صاحب ہوں، سیف اللہ ابڑو صاحب ہوں، یہ جو کولیشن بنا ہوا ہے لاڑکانہ میں، تو ہم اپنے بنیاد پہ جیسے کووڈ میں ہم نے 14,000 خاندانوں کو راشن دیا ایک ماہ کا، جبکہ پیپلز پارٹی نے ایک دن کا بھی نہیں دیا۔ اگر بجٹ ہوگا تو ہماری کوشش پاکستان تحریک انصاف کی یہی رہی ہے۔ اب گزشتہ 2 دن پہلے ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی سکھر آئے تو میں نے وہاں تقریر کی اور میں نے ان کو یہی کہا کہ عوام کے لیے کوئی بجٹ، کوئی ریلیف دیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو صدر صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے، اور جب عمران خان صاحب یہاں انصاف ہاؤس پہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب جو ہے وہ دسمبر میں ہمارے جو پروگرام کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ لاڑکانہ کا،
اس میں آئیں گے، اور ہم پر امید ہیں کہ ان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ بجٹ کا اعلان ہوگا، اور جب بجٹ ملے گا تو میں شور ہوں کہ معظم خان عباسی ہو، وہ ہمارا اتحادی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، سیف اللہ بڑو جیسے لوگ، عادل عدنان انڑ جیسے لوگ، یہ جو دوست ہیں ہمارے، یہ 100% عوام پہ خرچ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جنوری تک ہم لاڑکانہ کی جو ترقیاتی کام ہیں ان کو آپ کو چینج نظر آئے گی، اور آپ اور لاڑکانہ کے جو باسی ہیں اس گندگی کے ڈھیر میں زندگی گزار رہے ہیں وہ سکھ اور چین سے جیئیں گے۔ یہ آپ بتائیے ناظرین کو کہ جو پچھلے یہ جو آپ نے بھی ابھی ڈیورنگ انٹرویو یہ کہا کہ یہاں پہ 1.25 ارب کا پیکیج دیا گیا تھا ڈیولپمنٹ کے مد میں، وہ کرپشن کے نظر ہو گیا، تو اس حوالے سے کورٹ میں بھی پٹیشن ایک شہری کی طرف سے ڈالی گئی تھی، تو وہ کیس بھی چلا، اگر اس کیس کا ہوا کیا؟ کیونکہ آپ بھی ایڈوکیٹ ہیں اور کورٹ سے جوڈیشری سے بلانگ رکھتے ہیں، تو اس کیس کا پھر بتائیں آپ ناظرین کو۔ اس کا کیس کا اشر یہ ہوا، جیسے کیونکہ پیپلز پارٹی اس میں بڑی ایکسپرٹ ہے، پیپلز پارٹی کی وہ یہ اسکل ہے کہ مردہ بھٹو صاحب کا قتل ہو جائے کوئی نتیجہ نہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو قتل ہو جائے کوئی رزلٹ نہیں، ذوالفقار علی بھٹو قتل پھانسی چڑھ جائے کوئی رزلٹ نہیں، یہ ان کی ایک اسکل ہے، اور یہ اسی اسکل کے ساتھ لاڑکانہ کا جو 125 ارب تھا جو کورٹ میں بھی کیس چلا، ابھی تک پتہ نہیں کہ اس کا جو پٹیشنر ہے وہ کہاں ہے۔ کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پٹیشنر کو گم کر دیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پٹیشنر نے پیسے لے لیے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ المیہ بڑا جوڈیشری کا بھی رہا ہے نا، کہ جوڈیشری کو موقع ملتا ہے تو 100 موٹو آ جاتا ہے، تو میں لاڑکانہ کا 125 ارب کا کیس چلا ہے، اوکے پٹیشنر وڈرا ہو جاتا ہے، کورٹ جو ہائی کورٹ ہے وہ ایک آئینی کورٹ ہے، ایز اے ایڈوکیٹ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک آئینی کورٹ ہے، اور اس آئینی کورٹ کو 100 موٹو لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بات بتاتا چلوں، اور دکھ کی بات ہے یہ کہ سندھ کا جو چیف جسٹس ہے وہ ایک مڈل کلاس کا بندہ ہے، ابھی اس پہ کرپشن ثابت نہیں ہو سکی، تو ایک مافیا بنا ہوا ہے نا اوپر سے لے کر نیچے تک۔ احمد علی شیخ صاحب کو ہمارے ایک سینئر رہے ہیں اور ایک اچھا وکیل رہا ہے، اچھا جسٹس ہے، اور جتنے روزگار کے مواقع سندھ کے اندر غریب لوگوں کو میرٹ کی بیس پہ احمد علی شیخ صاحب نے دیے ہیں، کسی جج نے نہیں دیے۔ تو میں آتا ہوں اس میں، تو یہ ایک المیہ ہے کہ ایک عام بندے کی ایپلیکیشن پہ اس کو ریسپونڈنٹ بنا گیا ہے، یہ المیہ ہے جوڈیشری کا۔ جس جوڈیشری کا یہ المیہ ہو تو 125 ارب روپے کی پٹیشن کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کو گم کر دیا۔ تو یہ سر مجھے آپ بتائیں کہ ناظرین کو بھی کہ ایک پٹیشنر تھا جو میرے خیال میں میری نالج میں جو ہے وہ کوئی باہر کا تھا، کراچی سے بلانگ رکھتا تھا یا حیدرآباد سے، تو ان کو پھر انہوں نے سیٹسفائی کر لیا۔ آپ تو 125 ارب جو بجٹ آئی تھی وہ تو لاڑکانہ کے لیے آئی تھی، اور آپ لاڑکانہ کے ایک شہری بھی ہیں، ذمہ دار شہری بھی ہیں، اور ایک تنظیم کے عہدیدار بھی ہیں، تو آپ خود پٹیشنر بنے نا، آپ خود شہریوں کے اس دکھوں کا مداوا بننے کے لیے آگے بڑھے، آپ کیوں نہیں بڑھے؟ دیکھیں آج تو آپ کے ساتھ انٹرویو ہو گیا، دوسری مرتبہ جب ملیں گے تو ہم نے اس معاملے پر چیف جسٹس پاکستان کو، چیف جسٹس سندھ کو، نیب کو، FIA کو، سب کو ایک پٹیشنز بنا کر بھیج دی ہیں، اور ہم نے یہ بھی پن پوائنٹ کیا کہ یہ جو اسیٹس ہیں پیپلز پارٹی والوں کے پاس یہ کہاں سے آئے، کیسے آئے۔ اب ایک تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کے جو خوراک کے ایریگیشن اور خوراک کے منسٹر ہیں سہیل انور سیال صاحب، اس کے گھر پہ ریڈ ہو گئی، تو پیپلز پارٹی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں لوگ بھول کیوں جاتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ جو کرولا کار پہ گھومتا تھا، اس کے بعد 2 بلٹ پروف گاڑیاں کہاں سے آئیں، اس نے یہ 8 ارب روپے کا انور پیلیس کیسے بنایا۔ تو میں آپ کو ایک ڈیپلی بتاتا چلوں کہ 2018 کے الیکشن میں جب بہو سیف اللہ الیکشن لڑ رہے تھے اس کے مد مقابل،
تو ہم نے ایک اپلیکیشن دی جو اس کی مخالف دھر تھی اس کی اپنا سہیل سیال کی. اس نے ایک اپلیکیشن موو کی کہ سائیں اس نے انور پیلیس جو ایک بنگلہ بنا ہوا ہے فرید آباد کے ساتھ اس کا ذکر اپنے پیپرز میں نہیں کیا ہے اور یہ بلانگ رکھتا ہے سہیل انور سیال، طارق سیال، شاہ رخ سیال سے، تو اس لیے اس کا فارم ریجیکٹ کیا جائے. جب ہیئرنگ ہوئی وہاں ہمارے اسسٹنٹ سیشن جج کے پاس جو الیکشن کنڈکٹ کروا رہے تھے PS 12 کا، تو وہاں وہ آئے اپنے وکیل کے معرفت اور اس نے ایک ایفیڈیوٹ بھر کے دیا کورٹ کو کہ انور پیلیس سے میرا، میرے بھائیوں کا، میرے خاندان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس کا ہے. حلفیہ اسٹامپ پیپر پہ حلفیہ ایفیڈیوٹ دیا ہے اس سہیل انور سیال، طارق سیال نے کہ اس محل سے جو اربوں روپے کا بنا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اوکے لکھ کر دیا، اس کا فارم بحال ہو گیا. اس کے بعد ہم ہائی کورٹ گئے، یہاں جو ٹریبیونل ملا سکھر میں. الیکشن کے بعد ہم نے چیلنج کی اس کی MP شپ، باؤس فلا کا میں خود وکیل تھا، تو وہاں بھی ایک مسئلہ یہی ہم نے اٹھایا. وہاں بھی اس بندے نے لکھ کر دیا کہ اس محل سے میرا کوئی تعلق نہیں. اب آپ دیکھیں کچھ روز پہلے وہاں ریڈ ہوتا ہے اور یہ جا کر پریس کانفرنس کرتا ہے، میرپور خاص میں یہ کرتا ہے، اس کا بھائی لاڑکانہ میں پریس کانفرنس کرتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے وہ ہمارے والد کی ہے اور ہم اس کا ٹیکس دیتے ہیں. تو بے نامی پراپرٹی جو آپ نے کورٹ کو کہا، مگر آپ تو یہی بات ہے کہ اس پہ ہم نے اسٹینڈ لیا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ قطع کلامی معاف یہ بھی کہتا چلوں کہ جوڈیشری میں جو گرپ حاصل کی ہے ان لوگوں نے بار کاؤنسلز میں، کہ بھائی بار کاؤنسلز کو بھی ایسے بنا دیا ہے کہ سارے ممبران پیپلز پارٹی کے ہیں اور بار کاؤنسل کے تھرو ججز کو یہ پریشرائز کرتے ہیں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس وقت جسٹس صاحبان کو جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو سراہا کہ بھائی یہ اچھا بندہ ہے، اس کو کام کرنا چاہیے. تو یہاں بھی جوڈیشری کو اسٹینڈ لینا ہوگا. سر یہ آخر میں ایک آخری سوال کا اختصار کے ساتھ ناظرین کو بتائیے کہ یہ لاڑکانہ میں امن امان کی سچویشن کیا ہے اور آپ کہاں تک اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ بنگش صاحب SSP ہیں، وہ تو ایک دبنگ انٹری کرتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں تو اس کی پروگریس تو اچھی جاتی ہے. لاڑکانہ میں اس کی پروگریس سے آپ کہاں تک سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیں نا بنگش صاحب بالکل آپ کا کہنا کہ دبنگ SSP تھے، مگر پیپلز پارٹی کی سیاست نے اس کو دبنگ سے چھوڑ کر اس کو ایک پپیٹ بنا دیا ہے. وہ جیسے آپ نے دیکھا یہاں شکارپور کے اندر ہمارے SSP ایک آئے، انہوں نے کچھ سچ کہا، اس کی بدلی ہو گئی. تو ہمارا دبنگ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے بھی ایسی کوئی انٹری ماری تو میرا بھی کہیں ٹرانسفر ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، میں دیکھوں نا جب تک یہ عوام منظم متحرک نہیں ہوں گے تو SP کی بھی کوئی ایسی انٹری نہیں ہوگی. تو میں یہ کہوں گا اچھے افسر ہیں اور میں ایک کام پہ ان کو سراہتا ہوں. یہاں کچھ مہینے پہلے کونج کھوکر جو تحصیل باقرانے کی 9 سالہ بچی تھی، وہ کھانا لے کر اپنے گھر آ رہی تھی تو کچھ لوگوں نے اس کو اٹھا کے اس بچی کا ریپ کیا اور اس کے بعد اس پہ اسٹینڈ تو وہاں کے MPs کو MNAs کو لینا چاہیے، مگر اس پہ اسٹینڈ پاکستان تحریک انصاف نے لیا. اور اسٹینڈ یہ تھا کہ سیف اللہ ابڑو، حلیم عادل شیخ اور ہماری پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ لاڑکانہ وہاں کونج کے بچی کے گاؤں گئے، ان کی مالی سہایتا بھی کی اور اس کے کیس کا میں خود وکیل بنا. جو کلپریٹ سے جو اکیوز تھے اس کی بیل ہم نے ریجیکٹ کروائی. پھر جب جانچ کی تو سارے اکیوز جو تھے وہ بلانگ کرتے تھے سہیل سیال سے، حزب اللہ بگیو سے، تو سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ہم نے بنگش سے بات کی. میں اس کام کو اس لیے سراہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں، کونج کے معاملے میں سلام پیش کرتا ہوں مسعود احمد بنگش کو کہ اس معاملے نے اس نے اسٹینڈ لیا اور 24 گھنٹے کے اندر جو اکیوز تھے ان کو اریسٹ کیا، ان کو اریسٹ کر کے کورٹ میں لایا گیا.
یہ انٹری اس کی زبردست تھی. اور اس کے بعد یہی تھا کہ ہم نے اس کو کہا کہ بھائی ایسی انٹریز کرو, آپ پریشان نہ ہوں, اگر ایسی انٹریز کرتے رہو گے تو آپ عوام کے ہیرو بن جاؤ گے. تو دیکھیں نا, یہ جو اسٹریٹ کرائم ہو رہی ہیں وہ ایس ایچ او بیچارہ کیا کرے. میں آپ کو بتا دوں, لاڑکانہ کے تھانوں پہ ایسے جاہل ایس ایچ اوز بٹھائے ہوئے ہیں. اب میں پولیس لائن میں آپ جاؤ, وہاں سے لسٹ لو, جتنے بھی اسکلڈ ایس ایچ او ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. ایس پی کیا کرے, ایس پی تو کہنا مانے گا سیال صاحب کا, اور سیال صاحب کو ایس ایچ او ایسا چاہیے جو جاہل چاہیے, جو سگنیچر نہیں کرتا تھا, جو اپنی سگنیچر سندھی میں کر رہا ہے. اس کے بولنے کا انداز آپ دیکھیں, جو بھی پکڑ کے لے آتے ہیں فون آ جاتی ہے سیال صاحب سے, بھائی اس کو چھوڑ دو, اس کو پکڑ دو, اس کو چھوڑ دو, اس کو پکڑ دو. تو جب تک یہ ہماری پولیس ان سے فری نہیں ہوگی تو نہ اسٹریٹ کرائم ختم کر سکتے ہیں ہم, نہ یہ جو چھوٹی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں. یہ ہوا ہے کہ بڑی واردات جیسے ہوتی تھی کہ بھئی اغوا کا مسئلہ ہے, بھتہ خوری کا مسئلہ ہے, وہ کم از کم ختم ہو گیا ہے. بھتہ خوری ایک ہی طرف سے ہو رہی ہے اور وہ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور جتنے بھی بھتہ خور ہیں لاڑکانہ کے, جتنے بھی لینڈ مافیا ہیں لاڑکانہ کے, وہ سارے پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو بھی کرتے ہیں اس کو نہ میڈیا کوریج دیتا ہے. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں کسی لڑکی سے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, کسی کا معاملہ ہوتا ہے, تو پریس کلب میں بھی جو یہاں باڈی بنائی ہوئی ہے وہ بھی ان کی بنائی ہوئی ہے کہ پریس کلب کا صدر سیکرٹری ہمارا ہونا چاہیے. جو کرائم سین جو بھی ہوتے ہیں اس کو نہ الیکٹرانک میڈیا کوریج دے, نہ پرنٹ میڈیا کوریج دے, اس پہ ایس پی کو مطمئن کر دیتے ہیں. تو ہم یہ امید رکھتے ہیں بنگش صاحب سے کہ وہ یہاں رہیں, اور جیسے انٹری انہوں نے کونچ کے مسئلے پہ اسٹینڈ لیا, تو کونچ کے آبا و اجداد ہم اس کو دعائیں دیتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ تھا کونچ کا, ایسے ہی دبنگ انٹری ہو بنگش صاحب کی تو ہم تو اس کو پھول پہنائیں گے. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. تھینک یو سر, تھینک یو. خیر ناظرین, مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچائی نیوز. آپ ہماری خبریں کسی بھی وقت یوٹیوب, ٹویٹر اور فیس بک پیج پر سچائی نیوز اسپیل ہے SACHAI اسپیس NEWS لکھنے کے بعد سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں.